جشن پنجتن پاک سالانہ 35واں جشن ولادت مولا علی علیہ السلام کی تقریب کا انعقاد زیر صدارت مظاہر حسین نقوی ابراری صابری ان کی رہائش گاہ کیریج شاپ مغل پورہ لاہور ریلوے فلیٹس میں کیا گیا، جس میں مہمان خصوصی پیر مخدوم سید دیوان ابرار احمد شاہ گیلانی تھے۔ تقریب میں سید شہباز احمد شاہ گیلانی، ڈاکٹر سید تصویر حسین نقوی، محمد عامر شاہ، امیر حسین شاہ، علی ابراری نقوی کے علاوہ دیگر افراد نے بھی شرکت کی۔ تقریب میں نعت خواں حضرات اپنا اپنا کلام پیش کرتے ہوئے مولا علی مولا علی باب علم تجھی سے ہے، خیبر شکن تو ہی تو ہے۔ پنجتن پنجتن بول پنجتن بول پیارے پنجتن پنجتن بول 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 پنجتن پنجتن بول پیارے پنجتن پنجتن بول پنجتن پنجتن بول پیارے پنجتن پنجتن بول۔ سید شہباز احمد شاہ گیلانی اور سید علی مہدی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ
علی نے، بس گفتگو تمام سرکار، گفتگو تمام کرنے لگا ہوں، علی نے رسول کے ہاتھوں پہ قرآن کی تلاوت، علی نے رسول کے ہاتھوں پہ قرآن کی تلاوت، ٹھیک اب کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں لو علی نے ہاتھ پہ تلاوت کی قرآن، عیسیٰ نے ماں کی آغوش میں کلام کیا، آیت قرآن میں ہے۔ میں نے کہا اچھا کیا کیا تھا عیسیٰ نے؟ کہتے جی ماں کی آغوش میں آیت ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا قال انا عبد اللہ اعطانی الکتاب وجعلنی نبی۔ یہ آیت ہے، عیسیٰ نے کلام کیا۔ میں نے کہا اچھا تو تم عیسیٰ کی فضیلت کو مانتے ہو کہ عیسیٰ نے کلام کیا، تمہارے نزدیک بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے کہ عیسیٰ نے کلام کیا، تو آ میں تجھے ایک بچہ اور دکھاتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اللہ نے مصر کا شہنشاہ بنایا، سلطانی عطا کی، تخت و تاج دیا، مال و زر دیا، حکومتیں دی، یوسف نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے میرے مالک سورہ یوسف پڑھ لینا، وقت کی وجہ سے میں آیات نہیں پڑھ رہا۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو شہنشاہی دی، یوسف نے عرض کی اے میرے مالک یہ اتنا بڑا نظام شہنشاہی میں تنہا، مجھے ایک وزیر چاہیے، مجھے کوئی وزیر عطا کر۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے یوسف کل صبح نماز پڑھ کے مصر کے دروازے کے باہر نکلنا، جو پہلا بندہ تجھے ملے بس میری مشیت نے اسے تیرا وزیر مقرر کر دیا ہے۔ یوسف نے کیا واہ بلے وہی بلے۔ یوسف اگلے دن اٹھا، نماز پڑھی، نکلا مصر کے دروازے کے باہر، پہلا شخص جو اسے ملا لباس پھٹا ہوا، چہرے پہ گرد، بال اڑے ہوئے۔ اب یوسف تو گم ہو گئے۔ یوسف نے نگاہیں آسمان کی جانب بلند کی، اے میرے مالک یہ میلا کچیلا پھٹے پرانے لباس والا، اسے اپنی اتنی بڑی شہنشاہی کا وزیر بناؤں؟ مشیت الہی کو جلال آ گیا۔ اللہ نے کہا او یعقوب کے بیٹے، نام نہیں لیا، او یعقوب کے بیٹے آج تجھے شہنشاہ کیا بنا دیا؟ تو بھول گیا وہ وقت، یاد نہیں تجھے؟ اترا رہا ہے آج کہ آج شہنشاہ بنا بیٹھا ہے، یاد کر جب زلیخا نے تیرا کرتا پھاڑ دیا تھا، تیری عصمت کی گواہی دی تھی، اوے اس کا احسان مان، یہ 2 مہینے کا بچہ جس نے تیری عصمت کی گواہی دی وہی آج تیرے سامنے کھڑا۔ وہ تو 2 مہینے کا بچہ تھا جس نے گہوارے میں گواہی دی تھی تیری عصمت کی۔ وہ یعقوب کے بیٹے اگر وہ گواہی نہ دیتا قیامت تک کے لیے تیری نبوت، تیری عصمت، تیری طہارت داغدار ہو جاتی۔ وہ جس نے گواہی دی تھی یہ وہی تو تیرے سامنے کھڑا ہے، اسے وزیر بنا اور اس کا احسان مان۔ تو عیسیٰ نے، بس آخری جملہ، عیسیٰ نے کلام کیا، یوسف کی گواہی دینے والے بچے نے گہوارے میں کلام کیا، عیسیٰ نے، بس آخری جملہ ہے جی سرکار، عیسیٰ نے کلام کیا، یوسف کی گواہی دینے والے بچے نے کلام کیا، لیکن فرق ہے،
فرق یہ ہے کہ عیسیٰ ہے نبی، رسول، صاحب کتاب، اول العزم، روح اللہ۔ اس نے جس کی گواہی دی وہ بھی بطول ہے۔ بھئی پورا بنی اسرائیل جانتا تھا کہ مریم تو رہتی ہی بیت المقدس میں ہے، تو عیسیٰ نے گواہی بھی بطول کی دی، اور عیسیٰ نبی ہے، رسول ہے۔ لیکن جس بچے نے جھولے میں یوسف کی گواہی دی وہ نہ نبی ہے نہ رسول ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے من اہلہا، وہ زلیخا کے اہل میں سے کسی کا بچہ تھا۔ زلیخا کون تھی؟ بت پرست، اس کی پشتیں بت پرست، یعنی یوسف کی گواہی جس بچے نے دی وہ بت پرست گھر کا بچہ تھا۔ اور عیسیٰ نبی، رسول، اور علی نے آغوش رسالت میں قرآن سنایا۔ بس یہ جو میں نے بات کی تھی وہ اس لیے کہ تمہیں یہ سمجھ آ سکے کہ کلام میں فرق ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مخلوق کا کلام، ایک ہوتا ہے خالق کا کلام۔ عیسیٰ اور یوسف کی گواہی دینے والا بچہ، ان دونوں نے جو کلام کیا وہ کلام مخلوق والا کلام تھا، اور میرے مولا علی نے آغوش رسالت میں قرآن کی تلاوت کی۔ قرآن ہے اللہ کا کلام۔ بس اب مجھے کہنا یہی ہے کہ جس کے منہ میں مخلوق کی زبان تھی اس نے کلام کیا مخلوق والا، اور جس کے منہ میں خالق کی زبان تھی اس نے قرآن کی تلاوت کی۔ اے میرے مولا علی، میرے کروڑوں سجدے، میرے کروڑوں سلام آپ کی شان اور عظمت پہ، لیکن یہ جبین نیاز جو تیرے بیٹے حسین کے در پہ سجدے میں جھکا دی ہے، اب یہ گردن کٹ تو سکتی ہے، یہ جبین اٹھ نہیں سکتی۔ یا علی، آپ نے آغوش رسالت میں قرآن سنا کر بتایا کہ ہمارے منہ میں خالق کی زبان ہے۔ میں قربان تیرے حسین کے، تیرے حسین نے نوک نیزہ پر سر تن سے جدا ہونے کے بعد قرآن سنا کر بتا دیا کہ جن کے منہ میں خالق کی زبان ہو ان کا سر تن سے جدا ہی کیوں نہ ہو جائے، کلام جاری رہے۔ لوگوں کو دے رہا ہوں، یہاں پر جتنے بھی لوگ موجود ہیں، کیوں علی اسم اعظم ہے، پیغمبر نے، اب علی بیمار ہے، اب واسطہ کسی اور کا دینا چاہیے تھا کہ علی کو شفا دے فلاں کا واسطہ۔ پیغمبر نے، کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے، پیغمبر نے ہاتھ بلند کیے دعا کے لیے، علی بیمار ہے، پیغمبر نے ہاتھ دعا کے لیے بلند کیا اور فرمایا اللہم اشف علی بحق علی، اے اللہ علی کے صدقے میں علی کو شفا عطا کر۔ کسی نے بگڑ کر کہا یا رسول اللہ آج علی بیمار ہیں، پہلے علی کا واسطہ دیتے تھے، کوئی اور بیمار ہوتا تو علی کا واسطہ دیتے تھے، کوئی اور مشکل لے کر آتا تو علی کا واسطہ دیتے تھے، آج علی بیمار ہیں، آپ واسطہ علی کا دے کر دعا کر رہے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا یہ تو علی ہیں، اگر کسی موقع پر مجھے بھی کوئی پریشانی ہو تو میں واسطہ علی کا دعا کر دیتا ہوں، دعا کرتا ہوں تو واسطہ علی کا دے کر دعا کرتا ہوں۔ اللہ
علی کے صدقے میں گیلانی صاحب کو، پیر صاحب کو، شاہ صاحب مظاہر شاہ صاحب کو صحت و سلامتی اور طول عمر عطا فرمائے اور ان کو ہر مقام پر کامیابی عطا فرمائے، اور اس جشن میلاد کے صدقے میں تمام بزرگوں کو مالک یہاں پر جتنے بھی موجود ہیں، اسٹیج پر موجود ہیں، ان سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، جشن کو قبولیت عطا فرما، اور بحق محمد اور آل محمد، بحق محمد اور علی، فاطمہ، حسن، حسین، ان کے صدقے میں مالک جتنے بھی یہاں موجود ہیں سب کی مرادوں کو پورا فرما، دعاؤں کو قبول فرما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تقریب کے آخر میں علامہ وقار حسین نقوی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تقریب یوم علی مرتضیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، جنہیں مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کہا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے، ان کے میلاد مبارک کے سلسلہ میں ہمیشہ سے 13 رجب کے بعد جو ہفتہ کی شب آتی ہے وہ مولا علی سے منسوب ہوتی، جو مظاہر علی نقوی علوی صاحب کے آستانے پہ منعقد ہوتی ہے، اور جناب ابرار احمد پیر گیلانی عالم معروف ستارے والی سرکار وہ صدارت فرماتے ہیں، اور تمام مکاتب فکر کے نہیں، تمام مذاہب کے نہیں، تمام اللہ کی مخلوق کے لوگ اس پہ حاضر ہوتے ہیں۔ یہ تقریب ہی وہ ہے مولا علی مرتضیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی، جس میں سب لوگ شریک ہوتے ہیں، اور ہر مکتبہ فکر سے آستان نعت خواں ہوں، قوال ہوں، مدح ثنا ہوں، منقبت گزار ہوں، وہ آپ کی اقتداء میں پڑھیں گے، اور آج اسلوب بدلے گئے ہیں، جو ہمیشہ سے رنگ پڑے جاتے تھے، آج پیر گیلانی صاحب بتائیں گے کہ رنگ کیا ہوتا ہے۔ جس رنگ سے رنگ نہ چڑھ سکے وہ رنگ نہیں ہوتا، آج اس رنگ میں رنگے جائیں گے سب لوگ، جو رنگ ہی مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے، اور تمام لوگ پیر ابراد گیلانی صاحب کا کلام پڑھیں گے، نعت خواں ہو، منقبت گزار ہو، قوال ہو، اتنا کلام لکھ دیا ہے کہ آنے والی ان کی منقبت گزار ہوگی، نعت خوان ہوگی، قوال ہوگی، نسلیں ختم ہو سکتی ہیں، کلام ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ کلام آگے بڑھے گا اور بتائیں گے کہ طریقت مولا علی کو کیسے مانتی ہے۔ لوگوں کی نظریں لوگوں کی جیب پہ ہوتی ہیں، طریقت کی نظریں لوگوں کے دلوں پہ ہوتی ہیں۔ جو دولت سے سر جھکائے جاتے ہیں، جب دولت ختم ہوتی ہے وہ اٹھ جاتے ہیں، جو دل جھکائے جاتے ہیں وہ قیامت تک جھکے ہی رہتے ہیں، اور جو ان کی بارگاہ میں سر جھک جائے وہ ہمیشہ سر بلند رہتا ہے، چاہے نیزے کی انی پہ ہو پھر بھی بلند رہتا ہے۔ قاتل نیچے ہوتے ہیں، مقتول اونچا ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، دیکھیے فوج یزید کی جو سر جھکانے آئے تھے وہ سر اٹھا کے چلے، یہ سر ہی امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے، جو ہمیشہ سر بلند رہتا ہے۔ جب ان کے بیٹے امام علی مقام کا سر بلند ہے تو بابا کیسے ہوں گے، جس کے متعلق فرمایا گیا کسے رام یسر نہ شد ہی سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ کیمرہ مین فرحان شیخ کے ساتھ ارشد علی، City One نیوز، لاہور۔